خواتین و حضرات، پروگرام میں خوش آمدید۔ فراز درویش امریکہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امریکہ میں کرونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد اس وقت 1.8 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ بہت صدمے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کرونا سے جو اموات ہوئی ہیں اس کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر جا چکی ہے۔ امریکہ میں بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، 25% لوگ یہاں پر بے روزگار ہو چکے ہیں اور یہ فگر ہے 40 ملین لوگوں کی۔ پچھلے 90 سال میں امریکہ میں کبھی اتنے زیادہ لوگ بے روزگار نہیں ہوئے۔ گریٹ ڈپریشن جو امریکہ میں آیا تھا 1930 میں، اس کے بعد پہلی دفعہ جو ان امپلائمنٹ ہے، جو بے روزگاری ہے، وہ اتنی زیادہ بڑھی ہے۔ امریکہ میں بے روزگاری کے بعد اب ایک اور جو کرائسس یہاں پر جنم پا چکا ہے وہ یہاں پر کے ریشل کرائسس ہیں۔ یہاں پر امریکہ کے شہر منیاپولس جو کہ منیسوٹا کی ریاست میں ہے، وہاں پر ایک سفید فام پولیس آفیسر نے، یعنی وائٹ پولیس آفیسر نے ایک سیاہ فام، ایک بلیک امریکن کا مزاحمت کے دوران قتل کر دیا۔ اس بلیک امریکن پہ یہ الزام تھا کہ یہ جعلی کرنسی استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو پکڑا گیا اور وہ نہتھا تھا اور کچھ مزاحمت ہوئی، اور اس مزاحمت میں امریکی جو وائٹ پولیس آفیسر تھا اس نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی ویڈیو بنی۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس کے بعد پورے امریکہ بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ تو یعنی فائنینشیل کرائسس، یہاں پر اکنامک کرائسس، اور اب ایک یہ ریشل کرائسس کی ابتدا یہاں پر ہو گئی ہے۔ اور صدر ٹرمپ خاموش ہیں، انہوں نے اس پورے احتجاج، اس پورے واقعے پہ کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی بیان دے دیں۔ امریکہ میں الیکشن سر پہ ہیں، تو یہ جو ریشل کرائسس ہے یہ الیکشن میں بھی ایک بہت ہی اہم کردار پلے کرے گا۔ اچھا، آج جو گفتگو کریں گے وہ کریں گے کہ کرونا اور لاک ڈاؤن یہ ہماری زندگیوں میں ڈیلی کے میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیلی تقریباً 10 سے 15 مرتبہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ نئے لفظ اب ہم نے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ ہے فائنینشیل کرائسس، وہ ہے فائنینشیل میلٹ ڈاؤن، وہ ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن، وہ ہے اسٹینڈ اسٹل۔ کیونکہ کرونا کے نتیجے میں اب اکنامک میلٹ ڈاؤن، ایک فائنینشیل کرائسس، سپلائی چین ڈسرپشن، اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ دنیا کرونا کے بعد کس طرح کی ہوگی، یعنی کہ جو گلوبلائزیشن کی ہم گفتگو کرتے تھے، تو کیا دنیا ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جائے گی؟ اس کا جو ہے جواب تلاش کریں گے۔ امریکہ اور چین کی جو کولڈ وار کرونا سے پہلے چل رہی تھی، کیا کرونا کے بعد وہ مزید ایسکلیٹ ہو گئی ہے، مزید ڈیپ ہو گئی ہے؟ کرونا کے بعد چین نے کیا مزید اسپیس حاصل کر لی ہے؟ امریکہ اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کیا چین نے مزید وہ اسپیس حاصل کی؟ امریکہ نے کیا اسپیس لوز کی ہے؟ انڈیا اور چین کا جو سٹینڈ آف چل رہا ہے اس وقت، اس میں امریکہ کیا رول پلے کرے گا؟ تو فورن پالیسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج بڑی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل جو ہے اس کے استاد، جتنے اچھے استاد ہوں گے اتنا اچھا مستقبل ہوگا، یعنی کہ مستقبل کا انحصار اچھے استادوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں کم از کم تھوڑا سکون پاتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہے۔ آپ لمس کے وائس چانسلر رہے ہیں اور آپ اس وقت جو ہے بوسٹن یونیورسٹی میں گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ میں ہو رہا ہے اس میں ایک تھوڑی سی بات ہو جائے جارج فلوئڈ کے حوالے سے، کیونکہ یہ کچھ عجیب سی بات ہوئی ہے، لیکن اس کی کچھ مماثلت مجھے ملتی ہے انڈیا میں، کیونکہ انڈیا میں جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور جو مسئلے ہوئے تو اس میں مودی صاحب کوئی بیان نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی صدر ٹرمپ صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ کیا یہ وہی پالیسی ہے کہ جی آنکھ بند کر لو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس کے اوپر زیادہ پالیسی نہ لے کر آؤ سامنے، کیونکہ جو میجورٹی ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ فراز، اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت سٹریٹس پہ نہ صرف منیسوٹا میں، منیاپولس میں، لیکن پورے ملک میں وہ بہت تشویشناک ہے، اور اس صورت میں بیان نہ دینا ہی بیان ہوتا ہے، خاموشی ہی گواہی ہوتی ہے ایک طرح سے آپ کی سیاسی پوزیشن کی۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، یہ ہم نے جب آپ کے صدر صاحب کی پہلی سال میں بھی ایسا ہوا، اس کے بعد بھی کئی بار ہوا کہ جو ریس رائٹس ہیں یہ ان سے پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہم نے نہ صرف ریس رائٹس کو بڑھتا دیکھا، لیکن جو ڈیوائیڈ ہے، جو ریس ڈیوائیڈ ہے، جو تقسیم ہے نسلی سطح پہ، اس کو ہم نے نہ صرف بڑھتے ہوئے دیکھا لیکن اس کو ہم نے تشدد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے جو تھے، جو پریزیڈنٹس ہوں، چاہے وہ بل کلنٹن یا اوباما ہوں یا وہ جارج بش ہوں، پریزیڈنٹ اپنا کا کام یہ ہوتا تھا یا اپنا کام یہ سمجھتا تھا کہ میں نے ملک کو ایک ساتھ لانا ہے، میں نے جو ہے ایک ہائر مورل پلین پہ جانا ہے، میں نے جو ہے اگر ایکسٹریم لوگ ہیں بھی ملک میں
تو ان کی طرف میں نے انگلی اٹھانی ہے اور تمام قوم کو میں نے یکجا کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی رسپانسبلٹی یہ نہیں سمجھتا. یا خاموشی نظر آتی ہے یا اگر کوئی بیان یا ٹویٹ نظر آتی ہے تو وہ ہمیں ٹلٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, جس کو آپ کہہ لیں وائٹ ایکسٹریمسٹ کی طرف. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا, یہ پہلی بار نہیں ہے. تشویشناک اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جب پہلے ہی بڑا غم و غصہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, لوگوں کی اقتصادی جو اس پہ صورتحال ہوئی ہے اس کی وجہ سے, لوگوں کی زندگی پہ جو اس کی صورتحال ہوئی ہے اس کی وجہ سے, اینڈ دین فائنلی ایک الیکشن بھی آنے والی ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اپنی کنسٹیچوئنسی ہے, جو ان کے سپورٹرز ہیں, وہ بڑی کلیئرلی جو ہیں ایک خاص قسم کے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سارے وائٹ سپریمسسٹ ہیں, لیکن ریس کے مسئلے پہ یقیناً وہ زیادہ وائٹ ہیں, یقیناً وہ ان مسائل کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے. تو یہ میرے خیال میں اس کی سیاست ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, کرونا کے بعد زندگی تبدیل ہو گئی ہے. ہم کچھ جو الفاظ جو اس وقت سنتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں, ہماری زندگی میں اگر آپ دیکھیں ڈیلی کی بیسس پہ ہم کم از کم 3 سے 4 دفعہ کرونا اور لاک ڈاؤن جو ہے اس کا ہماری زندگی میں ہوتا ہے. لیکن اس کے انہی کے نتیجے میں, ان 2 الفاظوں کے نتیجے میں ایک اور بڑا کچھ الفاظ جو کہ ہماری زندگی میں اب آتے جا رہے ہیں وہ ہے اکنامک سلو ڈاؤن, وہ اب ہے اسٹینڈ اسٹل. وہ یہ الفاظ ہیں کہ جی اکنامک سسٹم کا ڈسرپشن, سپلائی چین ڈسرپشن. تو یہ ایک الگ سے جو ایک معاشی بدحالی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اسٹیمولس پیکیجز دیے جا رہے ہیں. امریکہ میں جو اس وقت جو انمپلائمنٹ ہے, بے روزگاری ہے, وہ تقریباً 40 ملین کے قریب پہنچ گئی ہے, جو کہ اب دیکھا جائے تو تقریباً 25% سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے. تو یہ تو گریٹ ڈپریشن میں بھی نہیں ہوا. لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب بھی کوئی پریشانی یا بدحالی یا کچھ ہوتی ہے اس میں اپارچونٹی بھی ہوتی ہے. آپ کو کرونا کے بعد اب کیا اپارچونٹی نظر آ رہی ہے, اور تھوڑا سا یہ بھی ہائی لائٹ کیجیے گا کہ پاکستان کے لیے کیا اپارچونٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, 2 چیزیں آپ نے کہیں اور دونوں بڑی اہم ہیں کہ جب پیتھوجن ہوتا ہے, جب وائرس ہوتا ہے, جب وبا ہوتی ہے تو اس میں کوئی اچھی خبر تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب آپ نے اس مشکل سے گزرنا ہی ہے تو کم از کم کچھ سیکھ لیں. اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ سیکھ لیں, اور اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں ڈسرپشن ہوگی, جب بھی کہیں یہ ایک انارکی آئے گی, ایک جو طریقہ کار اسٹیٹس کو موجود ہے وہ ڈسرپٹ ہوگا, تو جہاں بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا وہاں ایک اپرچونٹی کم از کم یہ ہوگی کہ جو بھی نیا نظام اس کی وجہ سے آئے گا اس کے لیے جو بھی ویل پلیسڈ ہوگا اس کے پاس اپرچونٹی ہوگی. اب جہاں تک آپ کی اس کو اگر میں ملاؤں آپ کی پہلی بات سے, جو بالکل درست ہے کہ ہم نے اس کو لیا جیسے لینا چاہیے ایک ہیلتھ کرائسس کی طرح, اور دوسرا ہم نے اس کو لیا ایک کرائسس کی طرح. لیکن میرے خیال میں ایک جو غلطی ہوئی اور ایک جو صاف اس وقت پہلی بات یہ کہ ظاہر ہے اور شروع سے ظاہر ہے کہ یہ جو ڈسرپشن ہے اکنامک, یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے, یہ ایک سینچری لیول کی, سینچری میں ایک بار ہونے والی لیول کی ہے. یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ ٹیک ببل کوئی چھوٹا سا ہے وہ پھٹ گیا, یا کوئی ہاؤسنگ ببل ہو گیا اب وہ ہمیں چھوٹے لگیں, یا وہ بینکنگ کرائسس ہو گیا, ہم نے یہ پہلے دیکھے ہیں. لیکن یہ اس لیول کی نہیں, یہ ڈپریشن لیول کی بھی نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ کی ہے. کیوں اس سے زیادہ کی ہے؟ کیونکہ یہ اسٹرکچرل ہے. اور دوسرا, اب تک جتنی کرائسس ہم نے دیکھی, اور ایک غلطی ہی یہ ہوئی میرے خیال میں بہت سے ملکوں سے, شاید پاکستان سے بھی اور امریکہ سے یقیناً, کہ ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم نے تو بڑے کرائسس دیکھے ہیں, یہ بھی دیکھ لیں. تو جب ایک طوفان آتا ہے یا ایک ہریکین آتی ہے یا سنو سٹارم آتا ہے یا ایون 9/11 آتا ہے یا ایون ہاؤسنگ کرائسس آتا ہے یا فائنینشیل کرائسس آتا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں. لیکن آپ کا مینٹل میپ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار آج کرائسس آ گیا, ابھی رک جاؤ, سب کچھ روک دو, پہلے سب کی حفاظت کر لو, کل ہم ری بلڈ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ کرائسس اس نوعیت کا نہیں ہے, کیونکہ طوفان جو ہوتا ہے وہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. 9/11 بلڈنگ گرتی ہے, تمام تہلکہ مچ جاتا ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, لیکن اس سے اگلے دن آپ اس کی جو ہے کاروائی کو ری بلڈ کرنا شروع کر سکتے ہیں. ہاؤسنگ کرائسس میں بھی یہ ہوتا ہے, آپ اس کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ قانون بنا سکتے ہیں. اس وبا کا مسئلہ یہ ہے, اس کرائسس کا مسئلہ یہ ہے, اور یہ بھی پہلی ایسی نہیں ہے. اس کا کرائسس یہ ہے کہ اس کا آغاز کا ہمیں نہ اس کے آغاز کا پتہ ہے, اور اختتام کا تو بالکل نہیں. آپ مجھے ڈیٹ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس وقت شروع ہوا. آپ کہانیاں سنا سکتے ہیں ووہان کی یا اس کی, اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کس دن ختم ہوگا. اس وقت طے یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن, یہ میں آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں آج کی بریکنگ نیوز, ایسا کوئی دن نہیں آئے گا کہ جب دنیا میں کہیں بھی ہم کہیں گے اچھا یار یہ والی وبا ہو گئی ختم,
اب واپس چلتے ہیں جہاں ہم فروری یا جنوری 2020 میں تھے. That is out of the possible. That means کہ we have to prepare for a new world. And the opportunity جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ new world میں کہ اس میں کئی اپرچونٹی ہوں گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتاتا ہوں, لمبا ہو گیا میرا جواب, لیکن چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ اپرچونٹی کا. یہ زوم پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, رائٹ. زوم ایک کمپنی ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو نام بھی نہیں پتا تھا. اگر آپ استعمال کرتے تھے تو اسکائپ کرتے تھے. اس وقت زوم کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ دنیا کی 7 بڑی ترین ایئر لائن سے زیادہ ہے. ان 7 کو جمع کر لیں تو اس سے زیادہ, رائٹ. دیٹ از دی اپرچونٹی. اگر آپ زوم بیچ رہے تھے تو اپرچونٹی ہے اپرچونٹی. اگر آپ جہاز چلا رہے تھے, امریکن ایئر لائن تھے یا تھائی ایئر لائن تھے یا ایمریٹس تھے, تو پھر سارا کا سارا گر گیا. اور یہ ہوتی ہے چینج. یہ پہلے بھی کئی بار آئی ہے, موومنٹ ٹیکنالوجی سے آتی ہے. دیکھیں اب یہ گاڑیاں آئیں تو ٹانگے والے کا کیا ہوا, ٹانگے والا بیچارہ خیر مانگتا رہا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اس پہ تھوڑی سی وقفے کے بعد تھوڑی سی اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اب جو ریجنلائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جی اب جو ہے معیشت جو ہے وہ شاید ریجنلائز ہو جائے گی, اس میں کتنی صداقت ہے, کیا یہ ہوگا؟ آپ کی انالیسز لوں گا. اور جو پھر خواتین حضرات جو ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کریں گے وہ امریکہ اور چائنا کی جو ایسکلیشن ہے, یعنی کہ کولڈ وار ایسکلیشن, کیا وہ مزید ایکسپرائٹ ہو گئی ہے؟ جو ٹریڈ وار تھی وہ مزید ڈیپن ہو گئی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اور اب چین نے کیا اسپیس حاصل کی ہے تو کتنی کی ہے؟ چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. خواتین حضرات ویلکم بیک. اور اب ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر مصباح اعظم بھی اس گفتگو کے اندر. اور اب گفتگو یہ کریں گے کیا جو معیشت ہے اب دنیا کی, جو کہ ہم پہلے بات کرتے تھے گلوبلائزیشن کی, کیا اب ڈی گلوبلائزیشن ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عادل نجم آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بتائیے کہ اب یہ ڈی گلوبلائزیشن تو ایک طرح سے کچھ کسی حد تک نظر بھی آ رہی ہے. ٹریولنگ تو رک گئی ہے, اسٹاپ ہو گئی ہے. اب تو جو چیزیں ہیں وہ کوشش ہو رہی ہے کہ جی ماس بھی لوکلی مینوفیکچر ہو جائیں. میرے خیال میں ڈی گلوبلائزیشن شاید نہیں ہوگی, یہ لفظ ہم نے یاد کر لیا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسی گلوبلائزیشن تھی ویسی نہیں رہے گی. اور شاید وہ اچھی بات ہی, کیونکہ دیکھیں 1990 کے بعد سے آپ کی جو گلوبلائزیشن تھی وہ گلوبلائزیشن نہیں تھی, وہ ہائپر گلوبلائزیشن تھی. اور ہائپر گلوبلائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو فائنینشیل گلوبلائزیشن جو تھی وہ بہت ہائپر ہو گئی تھی اور وہ ایک فینٹم منی میں ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ گلوبلائزیشن, ہائپر گلوبلائزیشن سے مقصد یہ ہے کہ ایک طرح سے ملک اپنا جو ڈومیسٹک اکانومی کو کم اہم سمجھ رہے تھے اور گلوبل اکانومی جو تھی وہ کہیں اس سے زیادہ اہم ہو گئی تھی. اس لیے آپ سنیں کہ جو کہانی ہوتی تھی وہ ان بڑی بڑی کمپنیز کی ہوتی تھیں جو گلوبل, اور ایک طرح سے یہی غم و غصہ تھا جس نے آپ کو ٹرمپ صاحب کی سیاست دی, دوسرے ممالک میں آپ کو غم غصے کی سیاست دی, ایک ناراضگی کی سیاست دی. تو وہ جو ہائپر گلوبلائزیشن ہے میرے خیال میں کرونا نے آ کے اس پہ تو ایک بریک لگا دی. اور اس بریک کا جو تعلق ہے جو آپ کا افراز, جو آپ کا پروفیشن ہے اس سے, کہ جس کو ہم سپلائی چین کہتے ہیں, کہ یہ جو ہم نے بنایا ہوا نا کہ جسٹ ان ٹائم, کہ جی میں گاڑی بنا رہا ہوں میشیگن میں بیٹھا ہوا, لیکن اس کا جو پرزا ہے وہ ویتنام میں بنتا ہے, چائنا سے ہوتے ہوئے دبئی سے جاتے ہوئے پہنچ جاتا ہے, اور جس وقت مجھے چاہیے ہوتا ہے اس سے 2 سیکنڈ پہلے آ جائے. اور یہ چورن بڑے لوگوں نے بیچی تھی. یہ چورن بیچنے کا جو اب ہے نا, میرے خیال میں اس پہ لوگ ضرور یقیناً سوچیں گے اور کہیں گے کہ اچھا یار میری سپلائی چین ہے نا وہ گھر کے قریب رکھو, تاکہ اگر چین میں کچھ ہو جائے تو میرا نقصان نہ ہو. تو پھر چلی جائے گی, لیکن یہ تبدیل ہونے کا ایک امکان. تو پھر تو ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ہمیں آڈینس دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے, تو ان کو پھر کیا ایڈوائز کی جائے؟ اب دیکھیں نا, ضروری ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچونٹی جب آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, تیاری کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ صحیح وقت پہ اسٹرائک کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ جی وہ اپرچونٹی کا گھوڑا آیا اور وہ آپ کے پاس سے گزر گیا, آپ اس پہ سواری نہیں ہو سکے کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں تھے. تو کیا کس تیاری کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپرچونٹی کا کیوں آپ ذکر کر رہے ہیں, تو ایک طرح سے یہ کہ کیونکہ پاکستان کی اکانومی خصوصاً اتنی زیادہ انگیجڈ نہیں ہے باقی دنیا سے جتنی دوسرے ممالک کی, اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوگا. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری بہت ساری ایکسپورٹس ہوتی ہیں جو ساری رک جاتی. انفارچونیٹلی کیونکہ ایکسپورٹس تھی نہیں اتنی زیادہ, اور جو ہیں وہ ہماری پرائمری کموڈیٹیز میں, تو اس لیے ایک تھوڑا سا ہمیں کوشن مل گیا. لیکن یہ کوئی اچھی اپرچونٹی نہیں. اچھی اپرچونٹی تب ہوتی کہ اگر سپلائی چینز آگے پیچھے ہوتی ہیں, اور وہ میرے خیال میں ویسے بھی ہو رہی تھی. چائنا کے رائز کے ساتھ چائنا جو ہے اب دنیا کا سپلائر نہیں رہ سکتا تھا,
لیکن انفارچونیٹلی سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایک نیا مینوفیکچرر بن سکتا ہے؟ کیا پاکستان وہ کر سکتا ہے جو ویتنام نے کیا یا بھارت نے کیا یا بنگلہ دیش نے کیا ٹیکسٹائلز میں، کہ ہم جو ہیں سپلائر ٹو دا ورلڈ بن جائیں؟ اور میرے خیال میں اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے ہمیں تعلیم کی بہتری چاہیے تھی، ہمیں سیاست کی ایک اسٹیبلٹی چاہیے تھی، ہمیں لا اینڈ لیگل آرڈر کی ایک اسٹیبلٹی چاہیے تھی تاکہ انویسٹر آ سکے. وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ کرنا وہی چاہیے جو ہمیں اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے ہے اس قسم کی اکانومی میں جو ایک فعال اکانومی ہو، جس میں لوگوں کی اپنی جو زندگی ہے معاشی، کہ جو لوگوں کا انسینٹیو ہے معاشی، وہ قوم کے انسینٹیو سے یکجا ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فنڈامنٹلز وہی ہیں. فنڈامنٹل میرے خیال میں دنیا بھر کے لیے فنڈامنٹل تبدیلی نہیں آئی اس حوالے سے، اسٹرکچر بدل گیا. ٹھیک ہے جی. میں ڈاکٹر مصباح اعظم آپ کی طرف آتا ہوں. میں موضوع تبدیل کر کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ چین اور امریکہ کا جو کولڈ وار جو چل رہی تھی، اور اس کولڈ وار میں جو ایک دوسرا سلسلہ اب آ گیا وہ یہ ہے کہ جی کرونا. اب یہاں پر تو بڑے لوگ اس کو چین کے اوپر ڈال رہے ہیں کرونا، لیکن اس کا ایک جو امپیکٹ ہے کیا ٹریڈ وار امریکہ کی نے جو یہاں پر ٹیرف سچویشن بن گئی تھی اور لگے ہوئے ٹیرف، کیا اس میں کمی آئے گی؟ کیا چین جو ہے اس نے اسپیس حاصل کر لی ہے؟ اچھا، اسی کی ایک نئی کڑی بیچ میں آ گئی ہے پچھلے کوئی 2 سے 3 ہفتوں میں، وہ جو کہ پاکستان میں لوگ جس کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ ہے چائنا کا اور انڈیا کا اسٹینڈ آف. سر یہ اس کے بارے میں تھوڑی اس پر روشنی ڈالیے، یہ اب کہاں جا رہا ہے معاملہ؟ فراز، میں ابھی بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کا، اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت ہی شارٹ نوٹس پہ انہوں نے جوائن کیا. میری بس کلین سے بات ہوئی اور تھینکس فار ہم دیٹ انہوں نے ہم لوگ کو ٹائم دیا. فراز، ابھی آج کل ڈاکٹر عادل نجم صاحب ایک سیریز چلا رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر، جو ان کا چینل ہے اس پہ بھی وہ ملتی ہے، وہ کہ ہاؤ دا ورلڈ ول لک لائک آفٹر کورونا. تو کل میں کچھ ان کے جو ریسنٹ ویڈیوز تھے جس میں انہوں نے انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر ولی ناصر کا اور ڈاکٹر گراہم ایلیسن کا، اور اس کے بعد ایڈمرل جیمز اسٹیوریڈس کا. اسٹیوریڈس جو تھے وہ سپریم کمانڈر تھے نیٹو کے ایک زمانے میں، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اگر میرا جو پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے فراز کہ میں ڈاکٹر صاحب اس پر کامنٹ فرمائیں، کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں جیسے ڈاکٹر ناصر ہیں، ڈاکٹر ایلیسن ہیں، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی. جیسے ڈاکٹر ایلیسن نے تو ریجیکٹ کر دیا اس آئیڈیا کو کہ بھئی دنیا جو ہے بڑی اچھی ہو جائے گی، اس کے بعد سارے لیڈرز مل جائیں گے، اور کہ انہوں نے تو اس کو کہا کہ اینڈ آف ہسٹری ٹائپ آف تھیسس ہے یہ، کہ یہ تو نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح سے جو ڈاکٹر ناصر ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ملٹری پہ پریشر پڑے گا اور یہ سب. ہاؤ ایور جو سر سوال کی طرف آئے کافی تیزی میں، مطلب بیک گراؤنڈ مل گیا، سوال کی طرف آ جائیں. ہاں نہیں، میں سوال ہی کی طرف آ رہا ہوں. جو اسٹیوریڈس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یس ملٹری پہ پریشر آئے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کا جو رسپانس تھی وہ زیادہ تر یہ تھی جو کہ امریکن جو کہ یہاں کا پالیسی میکر کی ہے، اور وہ زیادہ تر خواہشات پر ہے کہ انڈیا جو ہے اب جو ہے ایک بہت بڑی پاور بن جائے گا، وہ چائنا کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا اور یہ سب. تو میری سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا گیپ کیوں ہے ان دونوں سوچوں میں، اور اگر ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں تو میرے خیال سے ہمارے آڈینس کے لیے ایک اچھی ایجوکیشن ہوگی. ڈاکٹر صاحب. جی ضرور. بہت شکریہ مصباح صاحب فار مینشننگ یہ جو سیریز آف انٹرویوز ہے. تو میں تقریباً ہر روز ہم ایک 5 منٹ کا ایک انٹرویو ریلیز کرتے ہیں ود اے لیڈر، گلوبل تھاٹ لیڈر، لیڈنگ تھاٹ لیڈر، کہ دنیا اس کے بعد کیا ہو. تو ایک چیز جو فراز کے سوال سے بالکل ساتھ ملتی ہے وہ یہ کہ ایک کامن تھیم آ رہی ہے. اب ہم 51 انٹرویوز ریلیز کر چکے ود میجر پیپل، اور ایک چیز تقریباً ہر ایک کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار چین اور امریکہ جو ہے ان کی کشیدگی ول بی دی موسٹ ڈومیننٹ تھیم کرونا کی وجہ سے اس کے بعد. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے پیدا ہو،
کہ چین اور امریکہ کی جو ایک طرح سے رائیولری پہلے ہی چل رہی تھی, ہمیں نظر آ رہی تھی, سب کو نظر آئی تھی, ہم نے آپ کے ساتھ کئی بار بات کی, وہ ایک طرح سے کھل کے سامنے آ گئی کہ جو دھیمی آنچ پہ لگی ہوئی تھی, جس کو ہم پہلے کبھی ٹریڈ وار کی بات کرتے تھے, کسی نے یہاں سے پنگا کر لیا, کسی نے وہاں سے بیان دے دیا, وہ اب کھل کے سامنے آ گیا. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جناب یہ تو وائرس ایجاد ہی تم نے کیا. چین میں دیواروں پہ جو ہے لکھا ہوا VIRUS کہ یہ جناب امریکہ کیا. تو یہ ایک طرح سے کھل کے آ گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنا کھل کے آ گیا ہے کہ جنگ کی کیفیت ہوگی؟ اس پہ کہیں نہ کہیں بحث ضرور. اس میں جو اسٹیوریڈس صاحب جیسے لوگ ہیں جو فارمر US ملٹری, نیٹو کمانڈر, سپریم الائڈ کمانڈر US کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یار دیکھو ہم ابھی بھی جو ہے نا سب سے بڑی طاقت ہے. سو US اور ان کے الائز ابھی بھی جو ہے مل کے $1 بلین خرچ کرتے ہیں فوج میں, اور چین جو ہے وہ بڑھا بھی 300-400 ملین پہ, بلین پہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ آلموسٹ 1 ٹریلین کہ نیٹو اور US. دوسری طرف جو ہے ایلسن جیسے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار جنگ ہونی تو نہیں چاہیے, لیکن یہ مت سمجھو کہ صاحب بھلا چنگا ہو جائے گا. شور محبوبانی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے اب دیکھیں, اور یہ ایک نیچرل عمل تھا. ایک طاقت جو ہے وہ اپنے عروج پہ, اور دوسری طاقت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے بڑی تیزی سے. تو تاریخ میں جب بھی ایسا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو طاقت عروج پہ ہو وہ کہتی ہے اچھا یار تم آ جاؤ میں پیچھے ہٹ جاتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. نہ عثمانیوں کے ساتھ ہوا, نہ یہ انگریزوں کے ساتھ ہوا, نہ یہ امریکنوں کے ساتھ ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہاتھی جو ہیں وہ تو لڑیں گے. اب وہ کیسے لڑیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے. اور جب ہاتھی لڑیں گے تو گھاس روندی جائے گی. اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے صرف یہ یاد رکھیں کہ جب ہاتھی لڑیں تو دور دور ہو جاؤ. تو اگر ہاتھی جو ہیں وہ انڈیا کے تھرو لڑ رہے ہیں, انڈیا کے بارڈر پہ جس کا آپ نے ذکر کیا, تو اس میں خوشی کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. سیف الملوک پڑھیے, سیف الملوک میں شاعر پہلے کہہ گیا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. سجنا بھی مر جانا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وی شوڈ بی ریڈی کہ دیر ول بی گلوبل ٹرموائل. خواہش یہ ہوگی کہ دنیا اتنی سیکھ چکی ہے کہ وہ ٹرموائل جو ہے وہ جنگ کی صورت نہ لے, کیونکہ اگر جنگ کی صورت لے گا تو پھر نیوکلیئر بام کی بات ہوگی. پھر اس دن بڑی بڑی یہ جو $1 ٹریلین کی فوجیں ان کا سوچنا پڑے گا. پھر الائنسز بفر جائیں گی کہ کیا یورپ جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا, یا وہ کہے گا کہ یار چائنا تو میرے ساتھ ہے جیوگرافکلی, روس کدھر جائے گا, سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کدھر جائے گا. تو یہ تمام چیزیں پلے میں آ جائیں گی. اس لیے خواہش یہی ہوگی کہ اگر تو یہ بڑک کی سیاست ہے تو پھر بھی بہتر ہوگی. اور بڑک کی سیاست, آخری بات میں یہ کہوں گا, یہ بھی اس سیریز میں کئی لوگوں نے کہا کہ کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے دور پہ, تو جس کو میں بڑک کی سیاست کہہ رہا ہوں, جس کو ایک چیسٹ بیٹنگ کی سیاست ہے, جو ٹویٹس کے ذریعے ہوتی ہے, جو نعرے بازی کے ذریعے ہوتی ہے, وہ اس کے لیے مواقع بھی بڑھ گئے. تو ان اے وے فائر از جو ہے نا, جو آگ ہے اس کو اب تیز کر دیا گیا دونوں طرف سے. اینڈ وی شوڈ ایکسپیکٹ دیٹ. پاکستان کی آخری بات کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, نیوے رہنا چاہیے. رہ سکتے ہیں دونوں, چین اور امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو گھسیٹے, اور آپ کمزور ہیں, آپ گھسیٹیں, جتنی دور رہو گے بہتر رہو گے. ٹھیک ہے, یہ گلوبل مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. لیکن یہ اب جو ڈاکٹر صاحب نے ایک جو بات بتائی ہے جو کہ نظر بھی آ رہی ہے کہ گلوبل کرائسس تو اب کہیں نہیں نظر آ رہا ہے, یعنی کہ وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہم شاید اس میں داخل ہو چکے ہیں, اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اور اس میں نیمے رہنے پہ میں چاہوں گا تھوڑی مزید گفتگو ہو جائے, کیونکہ یہ کہنا آسان ہے لیکن نیمے رہنا مشکل ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جب دو ہاتھی لڑ رہے ہوں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات, واپس آتے ہیں. خواتین حضرات ویلکم بیک. گلوبل کرائسس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, یہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے, جس میں چین اور امریکہ کی جو کولڈ وار ہے مزید ڈیپن ہو گئی ہے. انڈیا اور چین کا جو اسٹینڈ ہے وہ بھی اس کی ایک کڑی ثابت ہو سکتا ہے. اس میں پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر عادل نجم نے ایک بات کی کہ جی نیمے رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کہنا بڑا آسان ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ کہنا نہیں چاہیے, ایک بخشو کی ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے, جب آپ اس طرح سے ہوں کہ آپ نے ادھر سے بھی مفاد ہے, آج چین آپ کے سر پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, چین کے آپ پہ بڑے احسانات بھی ہیں, آپ کو IMF کو لون بھی چاہیے, تو ادھر تو پھر نیمے رہنا جو ہے نا اس پہ عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ذرا آپ کوشش کیجئے کہ یہ اگر عمران خان صاحب یا ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ارباب اقتدار اگر سن رہے ہیں, تو وہ نیمے رہنے کو عملی جامہ کسے پہنائیں گے؟ بڑا مشکل. بالکل آپ نے صحیح بات کی, نیمے رہنا آسان کوئی کام نہیں ہوتا.
یہ بڑک مارنا آسان کام ہوتا ہے، بڑک مارنا آسان کام ہوتا ہے، بونگی مارنا آسان کام ہوتا ہے، نیوے نیوے رہنا آسان کام نہیں ہوتا. اور خصوصاً اگر آپ کمزور ہو، آپ کی سیاست کمزور ہو، آپ کی سماج سوسائٹی کمزور ہو، آپ کی اکانومی کمزور ہو، آپ مقروض ہو، تو آپ کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن نیوے رہنا تو تب آپ کر سکتے ہیں نا کہ آپ میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو نہ کر سکیں. نیوے رہنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ آپ کسی کو نہیں یار میں نہیں پڑھتا آپ کے مسئلے، لیکن یہ کہنے کی سکت تو جو ہے وہ اس کے لیے قوت چاہیے. سو جب ہم مقروض ہوں، نہ صرف چین کے، نہ صرف امریکہ کے، بلکہ مڈل ایسٹ کے، دیکھیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ریسنٹ ہسٹری میں بھی دیکھا کہ جب ہم نے کوشش کی کہ ہم دوسروں کے مسئلوں سے دور رہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ دور رہتے ہیں، اگلا کہتا ہے اچھا یار وہ جو تمہارے کام کرنے والے آئے ہوئے ہیں نا مڈل ایسٹ میں، ان کو میں واپس بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے تمہارے جھگڑے میں نہیں پڑنا، ایک دم پتہ لگتا ہے کہ یار وہ جو IMF کا لون ہے نا وہ مشکل ہو جائے. آپ کہتے ہیں یار میں نے تمہارے جھگڑے میں نہیں پڑنا، پتہ لگتا ہے کہ جناب سی پیک کی جو ٹرمز ہیں نا وہ تبدیل ہو جائیں گی. سو نیوے رہنے کے لیے سب سے زیادہ چیز جو چاہیے وہ آپ کو ایک انٹرنل سکت اور قوت چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا. ہم نے دیکھا کہ جب سعودی عربیہ یمن میں اس نے جاریت وہ پاکستان نے کوشش کی اور اپنی اوقات سے شاید بڑھ کے نیوے رہا. نہیں بالکل صحیح، آپ نے اچھی مثال دی. تو اس میں ضرورت کس بات کی تھی؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کے پاس اگر باقی چیزیں نہیں ہیں تو کم از کم سیاسی یکجہتی تو لے آئے نا، کیونکہ وہ بھی ایک کیپٹل. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی میں ذرا آتا ہوں انڈیا اور چین کے اسٹینڈ آف میں. دیکھیں ایک جو عام پاکستان کا جو عام شہری ہے اور جو ایک جو کہتے ہیں نا ہمارے چھوٹے والے جو پالیسی میکر کہہ لیں، مجھے بڑے والے پالیسی میکرز کو تو آپ جانتے ہیں، ہم تو چھوٹے والوں کو جانتے ہیں. وہ ان سے جب ہمارے دوستوں سے بحث ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ان کا جو اسٹینڈ آف ہے نا یہ جو ہے نا صحیح ہے، یہ مزید ڈیپن ہو جائے تو ہمیں جو ہے نا ایک مسئلہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر والا. کیونکہ 1962 میں ہم نے کچھ نہیں کیا، اگر اس وقت اگر ایوب خان صاحب کچھ کر لیتے تو بڑا اچھا جی، ہمیں آج کشمیر کا مسئلہ ونس فار آل حل ہو چکا ہوتا. اسی کو ریگریٹ کرتے تو ان کو ایک اپرچونٹی بھی نظر آ رہی ہے. تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میرے خیال میں دیکھیں یقیناً دشمن کا دشمن دوست اور دوست کا دشمن، تو اس قسم کی کیلکولیشن تو ہوتی ہے. اور اس لحاظ سے یقیناً چین جو ہے وہ پاکستان کا ایک دوست رہا ہے، بھارت جو ہے یقیناً نہیں ہے. تو ایک صاف سی ایک اس میں ایکویشن نظر آتی ہے. لیکن اگر اس میں آپ کو ضرورت سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سوچیں گے اچھا جناب 70 سال سے تو ہوا نہیں کشمیر کا مسئلہ، اب میں کر دوں گا، تو وہی نتیجہ ہوگا جو 70 سال میں ہوگا. دیکھیں اس وقت اگر کشمیر میں کوئی کشیدگی چاہتا ہے تو وہ پاکستان نہیں ہے، وہ بھارت چاہتا ہے. میرا تو ڈر شروع سے کرونا وائرس میں یہ رہا ہے کہ اگر یہ کرونا وائرس کی ڈسٹریکشن میں، اور یہ ہم نے دیکھا پچھلے سال میں کہ دنیا اس وقت پاکستان پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، چین بھی نہیں ہے اتنا زیادہ. اگر بھارت جو ہے وہ کہے کہ یار میرے پاس اس وقت تپڑ ہے، میرے پاس اس وقت قوت ہے، تو میں جو ہے بلڈوز کر دیتا ہوں. میں نے پہلے کانسٹیٹیوشن چینج کیا تھا، اب میں فوج بھیج دیتا ہوں. تو ایسا آپ مت سمجھے کہ دنیا جو ہے وہ کہے گی اچھا یار چلو باقی ساری چیزیں چھوڑتے ہیں اور اس پہ آ جاتے ہیں، اپنے مسائل پہ پڑی ہوئی. وہ اپنے مفاد ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی ڈسٹریکشن کے لیے کوئی ہائی ہینڈڈ کام نہ کرے کشمیر میں. اور میرے خیال میں اگر پاکستان میں، میرے خیال میں تو کوئی نہیں سوچ رہا، اور اگر سوچ رہا ہے تو پلیز باز رہیں اور اپنے مسائل ہمارے پاس. دیکھیں اللہ میاں نے ہمیں کم پہلے مسائل دیے ہیں کہ آپ نئے مسائل پیدا کرنا. صحیح. ڈاکٹر مصباح احمد میں آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا ایک جو دوسری تھیوری یہ بھی ہے کہ امریکہ اس میں کہاں کھڑا ہوگا. امریکہ کے لیے بھی تو ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے نا کہ انڈیا کو سپورٹ کرے چین کے خلاف. لیکن اس پہ جو ایک کاؤنٹر جو میں سمجھتا ہوں ایک کاؤنٹر ہے کہ چین کی اور انڈیا کی اتنی بڑی ٹریڈ ہے اور وہ ٹریڈ بڑھتی ہوئی ٹریڈ ہے، تو شاید یہ ایسکلیشن صرف یہ جس طرح بھی مکہ گھوسوں تک رہی تھی نا فوج کی، شاید یہ یہیں پر رہے اور ختم ہو جائے. آپ کیا کس طرح سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سو شروع میں جو بات ہو رہی تھی، جو میرا پچھلا سوال تھا جس میں میں نے ایڈمرل جیمز اسٹیبرڈس کی ذکر کیا تھا، تو وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا الائی ہوگا US کا، اور مطلب وہ جو ہے چائنا کے اگینسٹ کھڑا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوں گے، جب سچویشن خراب ہوگی ایک دفعہ، اور یہ دیکھنا ہے نا کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کہ مطلب امریکہ کتنا اسٹیبل ہوتا ہے. کہ ابھی دیکھیے امریکہ میں کتنی سچویشن خراب ہو رہی ہے، یہاں جو ریس ریلیشنز ہیں اس میں کتنی ٹربل آ رہی ہے.
اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں اسے اور زیادہ ایک طرح سے اگنائٹ کر رہے ہیں، کر تو نہیں رہے ہیں لیکن انڈائریکٹلی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بیان نہ دینا ایک بیان ہوتا ہے کہ بھئی گو ہیڈ کیپ ڈوئنگ اٹ کائنڈ آف تھنگ. تو اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی؟ اس کے مقابلے میں چائنا جو ہے وہ بڑی ایگریسو ڈپلومیسی میں ہے اس وقت. وہ جو ہے آپ دیکھیے کورونا کو لے کے وہ دنیا بھر میں اپنے لوگوں کو بھیج رہا ہے، ڈاکٹرز کو بھیج رہا ہے، ایڈ بھیج رہا ہے، جو کہ ہم لوگ یہاں امریکہ میں نہیں کر رہے ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں اس وقت اسی سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں. اور اب یہ جو نیا ایشو شروع ہو گیا تو آف کورس ڈاکٹر صاحب کا کامنٹ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کی اجازت سے فراز اور کرنا چاہوں گا پچھلے اپنے جو سوال تھا اس سے ریلیٹڈ، کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے دنیا میں نئے سیریوز دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں وہ میری اسی سیریز میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب سے جی میں اسی کے اس سے آپ کا میں لینا چاہ رہا ہوں. سیریوو سے مراد کیا؟ سیریوو یہ کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے ایک جگہ پہ جس پہ کوئی کسی کا فوکس بھی نہیں تھا، اور اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے سیریوو میں ایک جو شہزادہ ہے کا قتل ہوا، اور اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ جنگ عظیم میں آ گئی. اور بڑے بڑے حادثات ایسے ہی شروع ہوتے ہیں. میرے خیال میں یقیناً دیکھ رہا ہوں بہت سے فلیش پوائنٹس، اور جیسے کہ دوسرے ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ فلیش پوائنٹ سے بھری ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے پہلے بھی بات کی، پھر ہمیشہ دنیا لگتی ہے مجھے 1914 کی دنیا کہ وہ فلیش پوائنٹ جو ہے وہ نارتھ کوریا ہو سکتا ہے. دیکھیں نارتھ کوریا میں ابھی خاموشی ہے. پیچھے خبر پھیل گئی تھی کہ شاید وہ جو ہیں کم il سونگ صاحب سے جو ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی، اور اگر ہو جاتی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ کشمیر ہو سکتا ہے سری میں؟ کیا وہ نارتھ کوریا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایران ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھارت اور چین کی کشیدگی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں جب حالات اتنے انسٹیبل ہوں تو کسی بھی جگہ پہ کوئی چیز آؤٹ آف ہینڈ جا سکتی ہے. یہی ہوتا ہے نا کرائسس کا پہلو. اور جیسے کہ ڈاکٹر مصباح نے بھی کہا، فراز آپ بھی کہہ رہے تھے کہ چین اور امریکہ کا سوال یہ ہے کہ یہ دونوں خود بھی تو تبدیل ہو رہے ہیں. امریکہ نہیں رہا، چین نہیں رہا، دوست نہیں رہا، اور دشمن نہیں رہا. یہی تبدیلی ہوتی ہے. امریکہ کی اگر آپ بات کریں تو ہم امریکہ کو ابھی تک سوچتے ہیں گرینڈ سپر پاور، لیکن اس کرونا وائرس میں اور کیا ہوا؟ اور یہ ہوا کہ $1 ٹریلین کا ایک پیکج سائن کرنا پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا امریکہ خرچ کرتا ہے پورے سال میں اپنی فوج پہ، اس سے زیادہ کا صرف ریلیف پیکج ہے بے روزگاری کے لیے. تو دیٹ مینس کہ اگر کوئی اور کرائسس آ گیا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہی ہوگا نا. آپ نے کہیں اور سو چین بھی یہ دیکھے گا، بھارت بھی یہ دیکھے گا. میرے خیال میں سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو ضرور کھڑا ہوگا. سوال یہ ہے کہ بھارت کیا امریکہ کے ساتھ کھڑا رہے گا یا نہیں. ٹھیک ہے حضرات، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کنکلوژن پہ جائیں گے، اور کنکلوژن پہ یہ گفتگو کریں گے کیا چین نے جو اسپیس حاصل کی ہے اس کا جو بینیفٹ ہے کیا ہمیں پاکستان میں بھی کہیں سے مل سکتا ہے، پاکستان کو بھی مل سکتا ہے وہ بینیفٹ. اس پہ کامنٹ لیں گے، اس کے بعد شو کنکلوڈ کریں گے. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات ویلکم بیک. اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو چین نے کی اسپیس بڑھی ہے، چین نے مزید اسپیس حاصل کی ہے، امریکہ نے وہ اسپیس لوز کی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. لیکن کرونا کے بعد کچھ معاملات مزید مختلف ہوتے آ رہے ہیں. وہ یہ ہوتے آ رہے ہیں کہ چین کئی جگہوں پر لیڈ لیتا نظر آ رہا ہے. کرونا کی مدد جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی لیڈ لے رہا ہے، لیکن امریکہ جو ہے اس وقت اپنے جو ڈومیسٹک جو مسائل ہیں اس میں پھنسا ہوا ہے. اچھا جیسے ڈاکٹر عادل نجم نے پہلے بھی کہا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اب تو کھل کے جو ہے نا ایک دوسرے کو بیان بازی اور برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی بھی امریکہ میں بڑے سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چین نے کوئی اسپیس حاصل نہیں کی، چین نے سارا فراڈ کر کے رکھا ہوا ہے، ساری کرپشن کر کے رکھی ہوئی، نمبرز بھی ان کے کرونا کے نمبرز تک ان کے غلط ہیں. یہ ایک کہتے ہیں نا ایک سوچ یہاں پر ہے لوگوں کی. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے طور پہ خوش ہوتے رہے، لیکن حقیقت شاید اس سے مختلف ہو. کیا واقعی چین نے اسپیس حاصل کی ہے کرونا کے بعد؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک طرح سے ضرور کی ہے، لیکن کتنی کی ہے یہ ہم نہیں جانتے. یہ بات درست ہے کہ وی ڈو ناٹ نو ایز مچ اباؤٹ چائنا. امریکہ کیونکہ اس کی سیاست ایسی ہے، اس کی سوسائٹی ایسی ہے کہ اس کی بری خبر جو ہے وہ بھی ہر ایک کے پاس پہنچ جاتی ہے. چین کیونکہ کلوزڈ اکانومی ہے تو سچی بات یہ ہے وی ڈو ناٹ نو. مجھے یقین نہیں ہے کہ چین میں کرونا وائرس کی وجہ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی.
میرے پاس ایک نمبر ضرور ہے کہ ان کی حکومت کرتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. سو یقیناً یہ سمجھ آئے گا. جہاں تک اس کو اگر میں پچھلے سوال سے بھی ریلیٹ کر سکوں, یہ طے ہے. دیکھیں امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا آخر میں؟ امریکہ صرف امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. چین کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ چین صرف چین کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جو دنیا آ رہی ہے اس میں ہر ملک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑا, اور اسی میں ریلیٹو فائدہ یا نقصان ہوگا. تو یقیناً چین نے ایک طرح سے کئی سالوں سے ایک اکنامک سپیس حاصل کی ہے, ایک فسکل سپیس حاصل کی ہے. اب اگلے مہینوں میں ہمیں یہ پتہ لگنا شروع ہوگا کہ چین پہ اکنامک امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اتنا بڑا ہوا کرونا وائرس کا سلسلہ, اس کی وجہ سے چین کی اکانومی بھی کوئی اثر نہ پڑے. اس کے بھی نتیجے نکلیں گے, اس کے بھی نتیجے نکلیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کو اس وقت ہم جس کیفیت میں ہیں وہ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ نو کہ فیوچر کیا لائے. تشویش یہ ہے کہ فیوچر کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں علم ہے, 100% علم ہے کہ فیوچر تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے بالکل ایک میں آخری سوال کروں گا, پھر ڈاکٹر مصباح اعظم کی طرف جاؤں گا. آپ ہمیشہ کرونا سے پہلے جب ہم ملا کرتے تھے, آپ سے انٹرویو ہوا کرتے تھے, تو آپ یہ کہتے تھے کہ جی ہم جو ہیں 1920 میں رہ رہے ہیں, سب پتہ نہیں ہے کون کس کا اعلائے ہے. 1913 میں رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کس وقت کس کا اعلائے ہے, اب آگے کیا ہونے والا ہے. 1913 سے پہلے جو ہے یہ ورلڈ وار 1 سے پہلے کی سال کی بات کر رہے ہیں. سر اب یہ پچھلے 3-4 مہینے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 1913 سے نکل کے کم از کم 1932 یا 1940 کے قریب آ گئے؟ یار میرے خیال میں تو ہم اور 1913 میں آ گئے. دیکھیں 1932 تو صرف اس لیے ہوا تھا کہ 1913 ہوا تھا. 1913 والی جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی تھی, اس لیے ہم نے پارٹ 2 کر دیا ورلڈ وار کا. لیکن میری نظر میں ہسٹری ایسے ہے کہ اصلی واقعہ جو تھا وہ پہلی جنگ عظیمی کا تھا, اور وہی کیونکہ انفنشڈ ایجنڈا تھا تو وہ سیکنڈ بن. لیکن یہ اس وقت ان اے وے, اگر وہ مصباح صاحب پہلے پوچھ رہے تھے کہ کیا دنیا میں سیرالیون موجود ہیں, سو شاید ہمارا سیرالیون ہو چکا ہے. شاید ہمارا 1900 ہمارا سیرالیون جو تھا وہ کرونا وائرس تھا. تو یہ کرونا وائرس ہمارا پہلے کہ ٹھیک ہے جی بنیاد رکھی جا چکی ہے. ڈاکٹر مصباح اعظم آپ کی طرف آتے ہیں. تو مجھے اعظم آپ 1 منٹ ہے سر, سوری معذرت کے ساتھ 1 منٹ میں کنکلوڈ کرنا ہے, ہم اوور ٹائم چلے گئے. سوال اس کا بھی جواب دیتے جائیے گا کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے, اس کو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے نیمے نیمے رہنا چاہیے, اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, ایگری تو میں کرتا ہوں, لیکن میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں جیسا آپ نے بھی اس چیز کو ریز کیا کہ نیمے نیمے رہنا کوئی پاکستان کے لیے آسان نہیں ہے. جو اس کی جو ٹوٹل جو ہماری جو ایریا کی جو کہ ڈیموگرافی ہے, جو کہ ایریا ہے, ہمارے ساتھ کنٹریز ہیں, مطلب ہمارے لیے نیمے نیمے رہنا تو بہت مشکل ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو یہ چائنیز نیٹ ورک ہے, یہ تو جس میں جو کہ لوگ جنرل لوگ جس میں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑی ڈیتھس ہوئی ہیں, اور اس کا جو وہ اگزامپل دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جو کریمیٹنگ سینٹر تھے, کریمیشن سینٹرز تھے, وہ 24 آور کام کر رہے تھے, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. بلکہ آف کورس اس کا کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے. اسی طرح ایران کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو وہاں پہ جو ڈیتھ کی رپورٹس ہیں وہ صحیح ہیں, کیونکہ اس میں بھی کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ مطلب وہ چھپا رہے ہیں. ڈاکٹر مصباح اعظم بالکل وقت ختم ہو گیا ہے, بلکہ آپ نے جو آخری بات کی اس کا مطلب ہے کہ صدر ٹرمپ جو باتیں کرتے ہیں ان میں کبھی کبھی صداقت بھی ہوتی ہے. اسی جملے کے ساتھ پروگرام کی اختتام کرتے ہیں. خواتین حضرات بہت شکریہ, اگلے ہفتے حاضر ہوں گے مزید ٹاپک کے ساتھ.